سے بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے کے بہت فائدے ہیں، علم دین حاصل ہوتا ہے، نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس میں آنے سے کافی دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے، اور پیر صاحب کی ماشاءاللہ زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تو سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ اعتکاف کی نیت سے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے اوپر میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو یہ مسجد میں کھانا پینا وغیرہ نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ گیا تو مسجد کے اندر افطار بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اگر نہیں کی تھی تو، اب افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج 1445 ہجری کے ذی قعد شریف کی 20ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ 24ویں شب کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 24۔ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ حوالہ مسند بزار جلد 4 صفحہ 255 حدیث نمبر 1425۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والے کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت والد نام کے ساتھ، والد صاحب کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور روضہ پاک پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ تو کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سنیں گے اور سن کر باذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جو تشریف لائے ان کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں، جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ جو بھی عمل کیا جائے اس کی اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے۔ تو آئیے مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں عرض کرتا ہوں، آپ اپنی کیفیت کے مطابق
जिन जिन पर अमल करना चाहें तो उनकी नीयतें कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर यानी फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी न हुई तो आखिर तक यानी इलानात सलातो सलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफहा यानी हाथ मिलाना करने और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा। सल्लु अलैहि। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।